میں بغداد ان کے پاس گیا، تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے کنواں تھا اور کنویں میں سے رسی ڈالی، ڈول ڈالا، پانی نہ نکلا تو ایک بچی دور سے دیکھتی آئی، یہ ایک اور درویش کا بھی ہے، شیخ جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے ان کا بھی، تو اس نے آ کے ایسے لعاب ڈالا اور پانی اور انہوں نے پیا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یقین، میرے پاس جو اسم ہے، میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ پوچھا، میں حضرت کو اسم اعظم فرما دیجئے، حضرت نے مجھے فرما دیا یہ پڑھا کر، کچھ عرصے بعد پھر پوچھا، خاموش رہے، پھر پوچھا، خاموش رہے، ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آ کے فرمایا طارق یقین اعظم اسم اعظم ہے، ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یقین اعظم ہے۔ اور ایک واقعہ سنا اسم اعظم میں، ایک درویش تھے تو اور ان کے پاس پتہ چلا کہ اسم اعظم ہے، بندہ لمبے سفر کرتے کرتے گھوڑوں اونٹوں خچروں کا سفر ہوتا تھا، پیدل کا، وہاں پہنچا اور حضرت کی خدمت میں رہا، حضرت اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں، کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا، جب یہ دیکھا نا اس کی بےتابی بڑھ گئی ہے تو آپ نے ایک برتن دیا ڈھکا ہوا تو فرمایا دیکھو یہ میرے فلاں دوست ہیں، اس کو باندھا وغیرہ نہیں، اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا، ان کو دے کے آنا، اور پھر کہا دیکھ خیال کر اس کا ڈھکنا نہیں اٹھانا، اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، راستے میں کہنے لگا ہے کیا اس میں، ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لوں، آیا تھا چھوٹا سا چوہا تھا پھدک کے پاس گیا، حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو سنبھال نہیں سکا، اسم اعظم کو کیسے سنبھالے گا، اگر میں تجھے اسم اعظم دے دیا کسی کے بارے میں بولے گا وہ ہو جائے گا، برباد کر دے گا۔ پھر اس کا اصرار بڑھا، پھر بڑھا، بڑے عرصے کے بعد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو جانا شہر کے دروازے پہ، شہر کے دروازے ہوتے تھے پہ جا، اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا، وہ دیکھنا پھر آ کے بتانا۔ وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا بوڑھے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑہارے لا رہے ہیں، شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا اس نے پکڑا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا، بڑا غصہ ہے، غریب کے بچوں کی روٹی تھی، مزدور تھا، مانگنے والا نہیں تھا، اگر اسم اعظم اگر ہوتا نا تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا، برباد کر دیتا۔ اس نے حضرت وہ ایسے دیکھا تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا، جب اسم اعظم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، ہماری بہت طاقتور کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، جنات پہ، پرندوں پہ، انسانوں پہ، ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا، اس پہ 70,000 انسان، 70,000 جو ہے وہ جنات اور مخلوق ہوتی تھی، تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا، وہ حرف بتانے لگا ہوں۔ عربی زبان میں، قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیوم، عبرانی سریانی زبانوں میں نے یہ حضرت ذوالقفل کی مزار پہ دیکھا، نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ ہے احین اشراحین، جو مٹ چکی۔ احین اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ محفل میں بیٹھا تھا، کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت، تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں، نہیں، تو ایک بندہ بیٹھا تھا، قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے کہا چشم زدن میں ترائین کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود ہے۔ اسم اعظم حقیقت ہے، اور جن کے پاس اسم اعظم ہے وہ کن فی الدنیا غریبن، دنیا میں ایسے گزارا کر تجھے کوئی پہچان نہ سکے، ان کے پاس ہے، میں نہیں کہتا میرے پاس ہے، میں خود تلاش میں ہوں، لیکن ہے، اور ایسا ہے کہ کمال ہے اسم اعظم، اور اسم اعظم کائنات کی چابی ہے، ایسا ہی ہے، اصل میں کائنات کے راز ہے نا، اللہ نے کسی پہ کچھ کھول دیا، کسی نے کچھ پہ کھول دیا، کیوں نے اللہ نے اپنی تقسیم کو بانٹنا ہے تو اس کریم نے بانٹا ہے اور وہ عطا کی ہے، جیسے ہر جڑی بوٹی کے اپنے فائدے ہیں، لیکن اسم اعظم مختصر چند ہیں اور اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں، کی تاریخ میں واقعات ہیں، ابھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اسم اعظم ہوتے ہیں۔ مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا، میں ابھی دریائے نیل پہ گیا، مصر گیا، وہ واقعہ یہ ہے، کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً، تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا، فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا، فلاں ایک بابا ہوگا،
اس سے مل کے آ جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے. وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا بڑی عمر کا. تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا وہ پی رہا تھا. تھوڑے تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا وہ پی لیتا, پھر بھرتا پھر پی لیتا. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں, کراچی سے آیا ہوں, اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کی کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے. اور ایک بابے کو بلایا, او یا ولدی, او ولدی, او بیٹا, او پوترا. وہ آیا, انہوں نے کہا میرا پوترا 98 سال کا ہے. ارے اچھا. ایک اور بچہ بچارا بھاگتا دوڑتا آیا, انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے. 19 سال. اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا. 119 تو ٹھیک ہے. اچھا وہ راز کیا تھا؟ وہ ایک قہوہ تھا. میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں, بابا نہیں گئے. آپ حیران ہوں گے, تقریباً 6500 کلومیٹر لمبا دریا ہے. یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے. 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں. نیل جنت میں. اور ان حضرات نے نیل کو, عرفان صاحب, ایسے سنبھالا ہوا ہے, 5 منزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھے. اچھا وہ ایک قہوہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی. اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن, ذہنی بیماریاں, نیند کوسوں دور, اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان, گھٹنے, جوڑ, پٹھے, اعصاب, معذوریاں, مجبوریوں میں چلا گیا ہو, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے. وہ 119 سال والا بابا اور اس کا 98 سال والا بیٹا. ٹھیک ہے. وہ قہوہ ہے اناب, سپستان اور بہدانہ. بس